السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس وقت بہت ہی گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہوں۔ یہ دیکھ لیں آپ ویو میں، تو یہ ایک جامن کا درخت ہے اور یہ ایک ڈیرا ہے پرانا سا، آپ کو یہ پیچھے نظر آ رہا ہوگا پلاٹ سا۔ میں یہاں پہ اپنا ولاگ اکثر آتا ہوں اور شوٹ کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں نا، آپ کو ارد گرد ماحول میں پیچھے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی مختلف پرندوں کی۔ تو ابھی یہاں پہ ان ڈیروں پہ کوئی نہیں رہتا، ابھی تو سب نے ہجرت کر دی گاؤں کی طرف، اور مال ڈنگر بھی اتنا ادھر نہیں ہوتا۔ دوپہر کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے اور گرمی بہت زبردست گرمی ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنا ولاگ بنانے کے لیے آیا ہوں، تو تھوڑا بہت وزٹ بھی کراتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ۔ آپ کہاں سے دیکھتے ہیں میرے دوست، مجھے کمنٹس میں لازمی بتایا کرو، اور یہ جو میرا ولاگ ہے یہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے یہ بھی آپ لازمی بتایا کریں۔ دوسرا، آپ کوشش کیا کریں کہ آج کل گرمی کی بہت زیادہ ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جتنا ہو سکے بارش دیں، تاکہ کیونکہ بارشوں سے ٹمپریچر نیچے آتا ہے، اور بارشوں کی وجہ سے جو ہے نا ہر ایک چیز خوشحال ہوتی ہے، یہ پودے وغیرہ بھی، فصلیں بھی، انسان بھی، چرند پرند، نباتات، ہر ایک چیز۔ تو چونکہ ابھی موسم ہے گرمی کا، اور گرمیوں میں جو بارشیں پہلے جس طرح ہوتی تھی ویسے نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ اللہ نے اگر چاہا تو بارشیں ضرور ہوں گی، بارشوں سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے، تو رحمت کی بارش ہونی چاہیے۔ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارے درخت وغیرہ فصل اس طرح مرجھائے ہوئے ہیں جیسے کسی نے آگ لگائی ہو۔ تو یہ آپ کو پیچھے میرے ایک جھنگی سی نظر آ رہی ہے، یہ جو یہاں پہ کھیتوں میں یہ جھنگی سی ہے یہ ڈیرے پہ، تو یہ آپ کو میں جو ہے نا دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، تو یہ جو درخت ہے نا، یہ اس کو ہم انگریزی بولتے ہیں، انگریزی کیکر، یہ بہت زیادہ ہے انگریزی کیکر۔ اور فصلوں کے بھی حالات آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اس کو جو ہے نا پانی لگ چکا ہے، اس کو، یہ فصل کو، تو یہ جوار کا فصل ہے، اور اس کی اب حالت دیکھ لیں، اس کو پانی بھی لگا ہوا ہے، صرف اوپر گرمی زیادہ ہے، گرمی کی وجہ سے نا اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ جتنا مرضی آپ پانی لگا لیں، لیکن اوپر سے دھوپ زیادہ پڑ رہی ہے، اور دھوپ کی وجہ سے جناب اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ فصل کاشت کیا تھا، یہ جو گھاس پھوس، تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں آپ، یہ ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ بارشیں ہو جاتی نا تو اس نے دگنا ہو جانا تھا، کیونکہ بارشوں سے جو ہے نا یہ گھاس پھوس جو ہوتی ہے فصل، یہ پودے یہ بہت جلدی گرو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اوپر سے بھی جو ہے پانی ملتا ہے، زمینی پانی بھی ملتا ہے، اور ان کی جو نشو و نما ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ لگایا ہے، ہل چلایا ادھر، میں نے پہلے ایک جوار کاشت کی تھی، تو آپ کو پتہ ہے اس بار بارشیں کم ہوئی ہیں، بارشوں کی وجہ سے جو ہے نا گھاس پھوس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ جو زمیندار جو ہے نا دیہات میں رہنے والے، وہ ان سب کو پتہ ہوگا کہ جو کیا حالات ہیں آج کل۔ تو یہ میں نے ابھی کاشت کی ہے، اس پہ پہلے لگا ہوا تھا تو یہ ختم ہو گیا، تو دوبارہ پھر اس کو جو ہے نا میں نے ہل چلا کے اس کو دوبارہ کاشت کے قابل کر دیا ہے۔ تو ابھی میں انشاءاللہ یہ جو آپ کو ڈیرا نظر آ رہا ہے نا، تو میں پچھلی ویڈیو میں نے جو آپ کو دکھائی ہے اس میں سولر سسٹم کے متعلق بتا رہا تھا۔ تو ویسے تو میرا ارادہ بجلی والے ٹیوب ویل کا تھا، لیکن اس کی جو ہے نا چارجز، اس کے جو خرچے تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ تو دوسرا جو مین چیز تھی، کیونکہ بجلی مہنگی بہت ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ پانی مہنگا پڑتا تھا، تو اس لیے میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ ہم سولر سسٹم ہی لگا لیں، کیونکہ سولر سسٹم ارد گرد میں نے پچھلے ہفتے میں تقریباً 8-10 انسٹال ہوئے میرے ایریے میں، تو ابھی وہ کارآمد ہو گئے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی اس کی، کہ وہ موزیل سسٹم ہوتا ہے، موٹر ہوتی ہے، وہ بالکل بور کے اندر جاتی ہے، موٹر پانی میں کھڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ پانی زیادہ ہوتا ہے۔ تو گرمی بھی زیادہ ہے، گرمی کا یہ فائدہ ہے، گرمی زیادہ ہے تو جو سولر سسٹم ہے وہ گرمی کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا کارآمد ہے۔ تو باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حالات ہیں جی درختوں کے، فصلوں کے۔ تو یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اس کو ہم پنجابی میں چری بولتے ہیں، جوار بھی بولتے ہیں اردو میں۔ تو یہ آج کل کی جو عام کاشت ہے، جو عام آج کل گھاس پھوس مال ڈنگر کے لیے لگایا گیا ہے، اور گرمی کی وجہ سے جو ہے نا
اس کی نشو و نما اتنی نہیں ہو رہی. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ جو گرمی بڑھتی جائے گی تو اللہ کرے گا. گرمی ایک چیز آپ سے واضح کر لوں, جو گرمی زیادہ بڑھتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہوتی ہے. وہ خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ جیسے انسان پہ برا وقت آتا ہے نا, تو اچھے وقت کی بھی امید رکھنی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت ہر انسان پہ لازمی آتا ہے. تو برا وقت اچھے وقت کی نشانی ہوتی ہے اور اچھا وقت برے وقت کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ جو گرمی ہے یہ بارش کی نشانی ہوتی ہے. جیسے جیسے عبس بڑھتا جائے گا, گرمی کی شدت بڑھے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک رحم کرے تو ویسے ویسے جو ہے نا بادل بھی آئیں گے, اور سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو بارشوں سے یہی فائدہ ہوتا ہے کسان کو کہ اس کے پانی کی بچت ہو جاتی ہے. باقی آپ جو ذمہ دار ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ دار کے کتنے اخراجات ہیں, کتنی اس کی محنت ہے. 24 گھنٹے اس کی محنت ہے. کھاد ہو گئی جناب, اس کے علاوہ سپرے ہو گیا جناب, حل یہ پانی تو ایک نارمل پانی تو 30 حصہ بنتا ہے نا فصل کو, اس کے علاوہ بھی بڑے اخراجات ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں تو پھر فصل اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو جو ہے نا پانی جو ہے نا اس کو پانی کی تو چلو بچت ہوگی. تو ابھی کوشش لگی ہوئی ہے انشاءاللہ. جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو میں آپ کو یہ ویو میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ جو جوار لگی ہوئی ہے یہ بہت کمزور پڑی ہوئی تھی, بالکل تیلا تیلا نظر آ رہا تھا. تو اس کو میں نے پانی لگایا تو اس کو کھاد لگایا, انشاءاللہ ابھی اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ ابھی اچھی گروتھ میں جا رہی ہے. تو ایسے ابھی ان دنوں میں جب پچھلے سال ان دنوں میں یا اس سے پچھلے سال کچھ سالوں میں کا ذکر کروں تو جب یہ دن ہوتے تھے تو بارشیں اتنی ہوتی تھی کہ ان دنوں میں بہت بڑی بڑی جو ہے نا جوار ہوتی تھی, بہت بڑی بڑی. جدھر آپ نے یہ ایک وہ گانٹھ کاٹنی ہوتی تھی, اگر وہ ایک گانٹھ آپ کاٹتے تو اس کی لمبائی اتنی ہوتی تھی کہ وہ بہت کچھ جو ہے نا گھاس پھوس نکل آتا تھا اس سے. تو باقی ابھی بھی ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ ایسے کھیت پڑے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک ہل نہیں چلایا. یہ بھی بارش کا انتظار کر رہے ہیں کہ بارش آئے گی تو جو ہے نا اس کو ہل چلائیں گے اور زمین جو ہے نا کاشت کے لیے تیار کی جائے گی. باقی میں آپ کے ساتھ سٹوریاں بھی شیئر کرتا رہتا ہوں اچھی, تو ولاگ بھی بناتا ہوں میں. تو اگر جن دوستوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے. تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں, آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ پسینہ بہت زیادہ ہے. میں نے کپڑا بھی سر پہ نہیں رکھا ہوا, میرا وہ تھوڑا سسٹم میں ساتھ لے کے آیا تھا اپنا ولاگنگ کا, تو وہ میں نے ادھر درخت کے نیچے رکھا ہوا ہے. تھوڑا نقصان بھی ہو گیا, ایک میرا سیلفی سٹک تھا وہ تھوڑا سا فولڈنگ کرتے ہوئے ٹوٹ گیا. چلتے ہیں, مجھے سانس چڑھی ہوئی ہے کیونکہ میں کم چلتا پھرتا ہوں. تو ویسے آج کل ایک چھوٹا سا میسج آپ لوگوں کو اور بھی دیتا چلوں کہ آج کل کے ماحول میں ہم لوگ جو ہے نا چلنا پھرنا بہت کم ہو گیا ہے ہمارا. آپ جو کہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, بوڑھے جوان بچے بزرگ جو بھی دیکھ رہے ہیں, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی کوشش کیا کریں, آپ پیدل چلا کریں, واک کیا کریں, کام کاج کیا کریں. اس سے آپ کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا جو سانس نظام سسٹم سب کچھ سیٹ ہوتا ہے. تو ایک تو ہم نے آج کل وہ بائک کا زیادہ زمانہ آ گیا ہے, اگر ہم نے 10 قدم بھی جانا تو ہم بائک پہ ہی جاتے ہیں. تو یہ ایک تو اس سے آپ کا ڈبل نقصان ہے, آپ کو پٹرول بھی ڈالنا پڑتا ہے. مشینری ابھی میں بول رہا ہوں تو ہٹک ہٹک کے بول رہا ہوں کیونکہ کافی پیدل چلا ہوں اور مجھے سانس چڑھ گیا. کیوں میں اتنا پیدل چلتا نہیں ہوں, جدھر میں ورکنگ کرتا ہوں اصل میں وہ اتنا ورکنگ ادھر ہوتی نہیں ہے. ادھر سے ادھر جانا, ادھر سے 10 قدم ادھر آنا, بس یہی ہمارا جو ہے نا ادھر ورکنگ کا کام ہوتا ہے. تو جناب آپ کہاں سے ہیں, آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں اس چینل کا, اور نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.